ہیلو دوستوں اور ساتھیوں، آج جو لائیو ہے یہ پختونخوا کے بارے میں ہے کہ پختونخوا میں جو ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے پاکستان کی فوج نے، اس حوالے سے جو ہے وہ آج گفتگو اور بات چیت ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ شملہ پشتون ایک خاتون ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو وائڈلی شیئر کریں ہماری لائیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں جڑ سکیں۔ اور آج کا پروگرام بہت خاص ہونے والا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑ سکیں۔ ابھی آج ہم پشتون جینوسائیڈ پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ بہت کم خبریں آ رہی ہیں۔ تھینک یو سبھاش جادو جی، تھینک یو۔ اور وہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ جانکاری دی جائے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے بلوچوں کا، ان کے جو لوگ ہیں ان کو یعنی کہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ تو آپ اس سے واقف ہیں۔ لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہے وہ ہے پشتون جینوسائیڈ، اور اس کو بہت ضروری ہے کہ پشتون جینوسائیڈ جو ہے اور پشتون خوا میں جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کا فوج، اس کو عوام کے سامنے لایا جائے، اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے، اور بتایا جائے کہ کیسے جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو آپ لوگ جڑیں پلیز، اس کو پہلے تو شیئر کریں نا، جلدی سے شیئر کریں۔ مہمان آ رہے ہیں، یہ خاتون ہے پشتون، وہ آ کے بتائیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، تو پھر جو ہے یہ بات بنتی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ آج ویسے تھوڑے کم لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں۔ 20 لوگ تو بہت کم ہیں، ہے نا؟ جڑے ہمارے ساتھ۔ رام رام جی، رام رام، تھینک یو فار جوائننگ۔ میں ذرا اس کو شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا سا شیئر، 1 منٹ مجھے دیں، اس کو میں تھوڑا سا شیئر کر لوں۔ ہمارے ساتھ
شملہ پشتون جی جڑ گئی ہیں. آپ کا بہت ویلکم ہے آپ کو. تھینک یو فار جوائننگ. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں پلیز. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا یہ جی بلایا ہے. بہت جی بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ بہت مصروف ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اصل میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ باخبر ہیں جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں. اور دنیا میں کئی ان کے چینلز ہیں اور کئی ایسے طریقے ہیں جن سے دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو پشتون جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو جانکاری ہے، خاص طور پر وزیرستان میں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بتائیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جتنا آپ بتا سکتی ہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج بھی سنا ہے بمباری ہوئی ہے، رات کو بھی کرفیو بھی لگے ہوئے ہیں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. یہ جو ہے عیب لالہ بات یہ ہے کہ پختونخوا میں تو 24 مطلب 24 سال سے پراکسی اور دہشت گردی کی فیک جنگیں لڑی جا رہی وسائل کے نام پہ، اور اس کے لیے لوگوں کو مارا اس لیے جا رہے کہ لوگ ڈرے اور اپنا علاقہ چھوڑ کے ان کے وسائل ہم لوٹے. تو وزیرستان میں تو بہت بڑے ذخائر ہیں یورینیم کے، سونے کے، گیس کے. انہوں نے وہاں پہ فیک دہشت گردی جو ہے وہ اپلائی کی ہے اور اس کو وار زون بنایا ہے. آپ یقین جانے بلوچستان میں کرفیو اتنے نہیں ہوتے، روزانہ وہاں پہ خیبر اور کرم اور اس میں کرفیو لگائے جاتے ہیں. کل بھی کرفیو تھا، کوئی 2 گھنٹے کے لوگوں کو چھوڑ دیتے اور پھر مسلسل کرفیو لگا ہوتے. اس کے علاوہ ڈرون بہت زیادہ پھینکے جا رہے گھروں پہ بھی. آج بھی 2 بندوں پہ ڈرون کے، کل بھی ہوا تھا، اس سے پہلے گراؤنڈ میں ہوا تھا، اس میں کوئی 26 بندے کچھ وفات ہو گئے، شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی. تو ڈرون یہ مسلسل 26 پھینکے جا رہے ہیں، مارٹر گولے پھینکے جا رہے ہیں. یہ جو 26 لوگوں کا آپ بتا رہی ہیں یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی 2 دن پہلے گراؤنڈ میں بچے اور جوان لڑکے جو ہے فٹ بال کھیل رہے تھے، ان کے اوپر اچھا، اٹیک کیا ہے. پھر یعنی کہ یہ کون سے گھروں علاقے میں، ہوا؟ دکانوں پہ. کون سے یہ علاقے میں ہوا یہ؟ وزیرستان میرلی میں ہوتا ہے. وزیرستان سائڈ پہ جتنے بھی گاؤں سائڈ جتنے علاقے وہاں پہ ڈرون، گھروں میں تو مسلسل ڈرون. آج بھی، کل بھی 2 خواتین شہید ہو گئی تھی. مطلب یہ کہ اور پرسوں جو ہے، پرسوں کے ترسوں ان 2-3 دنوں میں ایک گھر میں ایک 65 سال خاتون کو ایک فوجی نے ڈائریکٹ گولی ماری ہے، وہ زخمی ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو ان کے خلاف نہ اٹھے ہیں، نہ بغاوت ہے، نہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہے، لیکن یہ ان پہ مارٹر گولے بھی پھینک رہے، دھماکے بھی کر رہے، کرفیو بھی لگا رہے ہیں، اور ان کو گولیاں بھی مار رہے ہیں، اور ان پہ ڈرون بھی کر رہے ہیں، اور ان کو دھمکیاں بھی دے رہے کہ ہمیں کھانا دے. ابھی ایک فوج نے کہ وہ جو ہمیں کھانا نہیں دیں گے ہم ان کو گھروں سے نکال دیں گے، ہمیں آپ کھانا بھی دیں گے. اور پھر یہ جو گھر بند کر دیتے ہیں ان کی تلاشی میں ان کے سارے سونا زیور نقدی لے جاتے ہیں. تو مطلب ان لوگوں کے ساتھ ان کو آرڈر بھی دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے خالی کریں، اور پچھلے 24 سال سے یہ آپریشن کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور در بدر کر رہے ہیں ان کو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ فوج لوگوں سے کھانا مانگ رہی ہے؟ ان کو راشن نہیں ہے ان کے پاس؟ یہ کیوں دیہاتوں میں جا کے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو ورنہ گاؤں خالی کرو؟ بھائی ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ، پاکستان کا اتنا بڑا بجٹ 77 سال سے جو ہر سال بجٹ میں انکریز ہوتا ہے 80% سے اوپر یہ کھاتے ہیں. مگر پشتون لوگوں کو انہوں نے مذاق بنایا ہوئے. جو بزنس مین ہیں یا تو ان کو لوٹتے ہیں، بتے مانگتے ہیں، ریسٹوریشن کرتے ہیں، گھروں پہ ان کے دھماکے کرتے ہیں، ان کو کڈنیپ کرتے ہیں رینسم کے لیے مختلف طریقوں سے. غریب لوگوں کو یہ گھروں میں نہیں چھوڑتے، ان کے گھروں سے بھی جو تھوڑی بہت چیزیں اور سونا نقدی اور جو سامان ہوتا اٹھا کے لے جاتے. پیالے اور کپ تک یہ لے کے گئے، ترموز تک لے کے گئے ان کے ہم فوجی. تو ان کا ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں اپنی سرزمین؟ اور ان کے علاقے میں جاتے وہاں بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی مسنگ کرتے ہیں. ابھی ایک لڑکا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو 7 سال سے مس کیا ہوتا. آج پرسوں کے کل اس کا لاش دے دی گئی، اس کی تصویر بھی، اس کی وہ اسٹوڈنٹ تصویر بھی ہے. تو مطلب کدھر جائے لوگ یہاں پہ؟
ابھی 4 بندے اور کو پکڑا ہوا ہے مسنگ کرنے کے لیے. اس دن بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ کیمپ میں گئے اور ایک باپ کی 4 بیٹوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور وہ اتنی بری حالت میں در بدر کیمپوں میں یہ رکھ رہے ہیں, پھر بھی ان کو مسنگ کر رہے ہیں. بس یہ امریکہ کو بہادری دکھاتے ہیں, ہم دہشت گرد پکڑ رہے ہیں, معصوم پشتونوں کو پکڑ کے دہشت گرد بنا کے اور ڈالرز دیتے رہتے ہیں. یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ لدہ ایک جگہ ہے جنوبی وزیرستان میں, وہاں پر شدید بمباری اور شیلنگ کے بعد عام پشتونوں کی ہلاکتوں کی خبر ہے. اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے جی آپ کے پاس؟ لدہ جی وہاں پہ اتنی زیادہ کرفیو لگا کے پھر یہ اوپر بمباری مارٹر گولے پھینکتے ہیں اور دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اور ایک تصویر تو ابھی آئی ہے, ایک میجر ہے کوئی عباس جو دہشت گردوں کی شکل میں لڑ رہا ہے. بھائی خود ہی آپس میں یہ نہیں مرتے, بیچ میں ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, انہی کے لیے ڈرامے رچا رہے ہیں اور شدید مارٹر گولے, اور ان لوگوں سے کھانے بھی مانگ رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں گاؤں بھی خالی کریں اور گھر بھی خالی کریں, اور ان کو مار بھی رہے ہیں. اور اسکول پہ بھی یہ ڈرون پھینکتے ہیں, فٹ بال یعنی کہ گراؤنڈ پہ جہاں بچے کھیلتے ہیں جوان وہاں بھی پھینکتے ہیں, گھروں میں بھی پھینکتے ہیں, گھروں مساجد میں پھینکتے ہیں, مارکیٹوں میں پھینکتے ہیں. لوگ کہاں جائیں؟ یہ تو صاف سا مطلب ہے کہ پشتونوں سے ان کی زرزمین خالی کی جا رہی ہے. تو یہ ڈیلی ہو رہا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ نہیں یہ ڈیلی ہو رہا ہے, 24 سال سے مسلسل ہو رہا ہے یہ. 24 سال سے مسلسل ہو رہا ہے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے شمالی وزیرستان سے کہ میر علی بازار میں فوج نے پیش قدمی کی ہے اور معصوم پشتون جو ہے وہ جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, اور میر علی اسپتال کے نزدیک ایک شخص کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی اور اس کی لاش جو ہے 3 گھنٹے تک پڑی رہی. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا غزہ شمالی وزیرستان بن گیا ہے. آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی, غزہ میں تو ایک سامنے جنگ ہو رہی ہے, حماس لڑ رہے ہیں, یہاں جی پہ جی تو کوئی لڑ نہیں رہی. انہوں نے یہاں پہ غزہ سے برا حال ہے, یہاں پہ بچوں کو مارا جا رہے, گھروں میں لوگوں کو مارا جا رہے, اسکول میں مارا جا رہا ہے, ہاسپٹل میں مارا جا رہے. آپ نے بھی یہ خبر سنائی مارکیٹ میں مارا جا رہا ہے. کہیں لوگ اپنے بکریاں, وہ تو غریب لوگ اپنی بکریاں گائیں چاہیں جانور یہ چرانے جاتے تھے, وہاں پہ لینڈ مائن میں ان کو مارا جا رہا ہے. اچھا ان کو مسنگ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر سیلوں میں مارا جائے. مطلب 100 طریقے سے پشتونوں کو مسلسل انہوں نے غزہ والی حالت بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کی. وہ کہاں جائیں؟ لاہور والے وہاں جاتے ہیں, وہ لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. کراچی جاتے ہیں, ان لوگوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں. کدھر جائیں وہ؟ تو آپ کے نزدیک پاکستانی فوج یہ پشتونوں کا جینوسائیڈ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی پشتون خیبر پختونخوا سے بھاگ جائے یا مر جائے یا بھاگ جائے؟ یہ تو یہ اسپیس مین کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنے افغانستان تک علاقے خالی کریں گے, ہم اس پہ قبضہ کریں گے, آپ کی جینوسائیڈ کریں گے, آپ بھگائیں گے, یہ وہ باتیں. اب بات یہ ہے کہ جب تک پشتون نہیں اٹھیں گے, اس کے جوابی کارروائی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے پشتون ایک دفعہ اٹھتے تو ان کے آگے پھر ان کا جو باپ ہے برٹش وہ بھی نہیں ٹھہراتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے پشتونوں کو ہر لحاظ سے تقسیم کیا ہے, ذہنی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے. اور یہ کارروائیاں یہ سیٹل ایریا میں کریں نا تو سیٹل ایریا کے مرد کیا خواتین بھی ان کے خلاف اٹھیں گے اور یہ واپس پنجابی بالکل. یہ مردہ جائیں گے, زندہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے چالاک ہے, یہ ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جو معصوم ہمارے قبائل ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون. لیکن اب تو قبائل میں ان کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے, بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے ان میں. بہت شکریہ شملہ پشتون جی, آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاریاں ہمارے درشکوں کو دیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑے اتنے بے شک تھوڑا ٹائم ہو آپ کے پاس, آپ ضرور آیا کریں لائیو پہ, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ گراؤنڈ زیرو سے جو ہے وہ لوگ بولیں گے تو پھر دنیا کو یقین بھی آئے گا اور دنیا آپ کے لیے اٹھے گی بھی. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی حفاظت ہو. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ شملہ پشتون جی, یہ گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں اور ان کی آئیڈینٹی کو میں ڈسکلوز ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک وہ دکھانا چاہتا ہوں, کیا اسے کہتے ہیں, میپ دکھانا چاہتا ہوں. اور وہ میپ کدھر ہے؟ وہ میپ ادھر ہے, یہ دیکھیں. اس میں ناظرین جو ریڈ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فورٹس ہیں, قلعے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا, یہ قلعے ہیں, یہ سارے یہ چھوٹے چھوٹے ریڈ ڈاٹس جو ہے. جو اس میں بلو ڈاٹس ہیں ناظرین,
یہ بلو ڈاٹس جو ہے یہ چیک پوسٹس ہیں، یعنی ملٹری کی چیک پوسٹ ہیں. تو میں یہ کمنٹ ہٹاتا ہوں تو آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مطلب 20 سے یہ شمالی وزیرستان ہے بائی دا وے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ شمالی وزیرستان میں ایک کتنے چھوٹے سے علاقے میں، اور یہ سب پہاڑ ہیں یہاں، یہ گرین گرین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ کتنی چیک پوسٹ ہیں. اور یہ جو یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے پیلے رنگ کا، یہ ناظرین بارڈر ہے. اور یہ جو آپ کو ٹیڑھی میڑھی سی لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ ٹیڑھی میڑھی لائن وہ ہے جہاں پہ پاکستان فینسنگ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ فینس لگا رہے ہیں تاکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو بارڈر ہے اس کو مستقل کیا جائے. اب میں آپ کو اس بارڈر کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ اس بارڈر کی کیا حقیقت ہے، اور آپ یقیناً جان کے اچھا. یہ جنہوں نے مجھے نقشہ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے یہ وزیرستان کا نقشہ ہے، سرخ دائرے میں پہاڑی چوٹیوں پر بنے ہوئے سینکڑوں درجن قلعے ہیں، نیلے رنگ میں بنے چیک پوسٹ ہیں، اور پیلی رنگ میں خاردار تار ہے جس پر اربوں ڈالر کا خرچہ ہوا ہے. اور یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے، یعنی بارڈر ہے. اس میں مزید انہوں نے لکھا ہے کہ دہشت گرد درجن بار یعنی مور دین ڈزنز آف ٹائمز سرحد کے اس پار دھکیلے گئے، یعنی اس طرف سرحد کی اس سائڈ پہ ٹیررسٹ کو دھکیلا گیا ہے. اور ڈزنز آف آپریشن پاکستانی ملٹری نے کیے، جس میں عام لوگوں کا جو املاک ہے، جو پراپرٹیز ہیں، اس کو تباہ کیا گیا. اب آپ سوال بڑا انہوں نے اچھا کیا ہے جنہوں نے یہ مجھے میسج کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے قلعوں اور چیک پوسٹ کے ہوتے ہوئے دہشت گرد کیسے حملے کرتے ہیں، کیسے گھومتے پھرتے ہیں، کیسے آتے جاتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں. یہ سوال عوام کا سیکیورٹی اداروں سے ہے، 30 سے 40 لاکھ وزیرستانیوں کا ہے. یعنی کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو بلو ڈاٹس ہیں جو کہ چیک پوسٹ ہیں، اور جو ریڈ ڈاٹس ہیں، سرکل ہیں، یہ پاکستانی ملٹری کے قلعے ہیں، ان کے فورٹس ہیں. تو اتنا سارا جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے پھر یہ ٹیررسٹ جو ہے آ جاتے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ دیکھیں آپ نقشہ کہ یہ مطلب ہے کہ یار دیکھو ریڈ ڈاٹس، بلو ڈاٹس، یہ سب پاکستان آرمی ہے، اور پھر یہاں پہ فینسنگ بھی کر رہے ہیں جی. اور پھر کہتے ہیں ٹیررسٹ آ گئے اور آ گئے مار گئے، آ گئے مار گئے. پلیز براڈ کو، اس کو جو لائیو چل رہا ہے اس کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جوائن کریں، ممبر بنیں. اوپر سپر چیٹ اور سپر تھینکس کا آپشن بھی ہے، اگر آپ ہمیں کوئی ڈونیشن دینا چاہیں تو آپ وہاں سے دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب اتنا سب ہو رہا ہے تو یہ نیوز میں کیوں نہیں کور کیا جاتا؟ بھئی نیوز میں اس لیے کور نہیں کیا جاتا کہ پاکستان خود بتائے گا کہ ہم کتنے پشتونوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. نیوز میں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مار دیے پشتون خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ تھوڑی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے معصوم بچے مار دیے. جیسے ابھی یہ شملہ خاتون بتا رہی تھیں، پشتون، شملہ پشتون، وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ ہفتے لاسٹ ویک فٹ بال کھیل رہے تھے بچے وزیرستان کے ایک گاؤں کے گراؤنڈ میں، اور ڈرون سے اٹیک کیا پاکستان آرمی نے، اور 26 لوگ وہاں مارے گئے. یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھی خبر. تو اسی لیے میں کہتا ہوں گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ جب لوگ جڑتے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو زیادہ دیر اپنے ساتھ جوڑا نہیں رکھ سکتے، لوکیشن کا ایشو بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے بچے لاپتہ ہو رہے ہیں وہاں پہ. ابھی کل کا واقعہ ہے کہ کاکی بنو اسلامک اسکول کا ایک بچہ ہے جو شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسلی سے اسد خیل کا رہائشی ہے. اس کا نام ہے راب اللہ.
وہ گھر ہی نہیں گیا، پہنچا ہی نہیں گھر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے نقشہ رکھ دیا ہے. یہ نقشہ جو ہے اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو ریڈ سرکلز ہیں یہ فورٹس ہیں، یہ قلعے ہیں پاکستانی فوج کے، اور جو بلو ڈاٹس ہیں یہ پاکستانی فوج کی یا وہاں کی جو مقامی لیویز ہے اس کی چیک پوسٹس ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی ہے جہاں پہ انہوں نے قلعہ نہ بنایا ہو، فورٹ، یا انہوں نے وہاں پہ چیک پوسٹ نہ بنائی ہو؟ کوئی جگہ چھوڑی ہے انہوں نے؟ تو پھر کیسے یہ دہشت گرد آ جاتے ہیں؟ اچھا، شملہ خاتون جو ہمارے ساتھ جڑی تھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس لیے آپریشن کر رہے ہیں اور معصوم پشتونوں کو مار رہے ہیں کہ امریکہ کو اور ڈونر ایجنسی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ یہاں پھیلے ہوئے ہیں، اور مطلب ہے کہ ایک جھوٹا نیریٹو پشتونوں کے خلاف بنانا. اور جیسا وہ بتا رہی تھیں کہ یہاں اتنے ذخائر ہیں. ابھی تو وزیرستان میں گیس اور تیل کے بہت بڑے ذخیرے جو ہے ان کا پتہ چلا ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں شملہ پشتون جی کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو افغانستان تک پشتون بیلٹ ہے وہاں تک تم سب کو یہاں سے نکالیں گے، یہ کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں جو معدنیات کی لوٹ مار ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی ایجنسی اور ملٹی نیشنل کی طرف سے، اس کے خلاف تو ایک پوری ہمیں موومنٹ نظر آتی ہے، پوری ایک تحریک ہے وہاں پہ موجود، مسلح جدوجہد بھی ہو رہی ہے، سماجی جدوجہد بھی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں بلوچستان کی طرز کی مسلح جدوجہد ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہمیں بلوچستان میں کوئی ایسی پاورفل سول رائٹس موومنٹ نظر آ رہی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے علاوہ جو پشتونوں کا کیس لڑ سکے. پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے، علی وزیر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. مطلب ہے کہ تو کیسے ہوگا یہ کیسے بچایا جائے پشتونوں کو؟ اچھا، ایک میرے پاس اور خبر ہے، اور وہ یہ کہ 19 جولائی کو لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہاں پہ تاج محمد سربراہ کے لیے ان کی بازیابی کے لیے ان کی مسز جو ہیں ان کی وائف اور فیملی ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے لندن میں 19 جولائی کو 2 بجے سے 5 بجے تک. اور اس یہ پروٹیسٹ جو ہے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے پاس ہو رہا ہے، اور اس کا نیئرسٹ جو پہنچنے کا طریقہ ہے، اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں تو وہ ویسٹ منسٹر اسٹیشن ہے جو پارلیمنٹ کے پاس ہے، ویسٹ منسٹر اسٹیشن. تو وہاں سے اتر کے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور آپ اس مظاہرے میں ضرور شرکت کریں. یہ مظاہرہ جو ہے 2 بجے سے 5 بجے تک 19 جولائی کو ہوگا، ایکسکیوز می، اور یہ تاج محمد سربراہ کے لیے ہوگا. تاج محمد سربراہ ایک بلوچ بزنس مین ہیں، اور 6 سال قبل جو ہے یہ 5 سال قبل یہ گئے تھے پاکستان، کیونکہ انہوں نے جانا تھا ٹرکی. اس وقت تھا کرونا، اور کرونا میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرکی کی فلائٹ نہیں مل رہی تھی ان کو لندن سے نا، کرونا کی وجہ سے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ پاکستان چلے جائیں ایکسکیوز می، اور پاکستان سے جو ہے آپ کو فلائٹ مل جائے گی ٹرکی کی، تو پھر وہاں سے آپ ٹرکی چلے جائیں. یہ خیر وہاں گئے تو ایئرپورٹ سے انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں، یہاں سے ترکی کی فلائٹ جب جائے گی تو آپ آ جائیں. جب ان کو آیا کہ جی ترکی کی فلائٹ ہے، یہ ایئرپورٹ جا رہے تھے تو ان کو برج کے نیچے سے کچھ لوگوں نے گاڑی روک کے اغوا کر لیا، اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں ہیں. سیدھے سادھے شریف آدمی ہیں، کاروباری آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، اور اب یہ لاپتہ ہے. کچھ پتہ نہیں ان کی فیملی کو. ان کی فیملی لندن میں ہی ہے کیونکہ یہ لندن میں سیٹل تھے. تو یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہاں پہ یہ مظاہرہ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ 19 جولائی کو 2 سے 5 بجے آپ جتنے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اس کو شیئر کریں بات کو، اور ضرور آئیں. ایم کیو ایم والے بھی آئیں، سندھی بھی آئیں،
بلوچ بھی آئیں اور جتنے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں وہ سارے آئیں. اتنا لمبا چوڑا پروٹیسٹ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا پروٹیسٹ ہے. اگر آپ لوگ 2 بجے آ جائیں تو 4:30-5 بجے تک وہاں رہیں تو ایک مطلب یونائٹڈ ایک آواز بلند ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہماری آواز کے سوائے ہمارے پاس ہمارے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے سوائے ہمارے پاس تو کوئی اور ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کے ذریعے ہم بلوچستان اور پختونخوا میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. تو اس کا حصہ ضرور بنیں آپ لوگ اور اس میں شامل ہوں. آپ نے آج سنی ہے ساری تفصیلات کہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور خاص طور پر وزیرستان میں. تو مجھے اب اجازت دیں. بہت شکریہ میرے ساتھ آج کی لائیو میں جڑنے کا. کل کوشش کریں گے کہ پھر لائیو کریں اور اس میں جو ہے مزید جو بھی جانکاری ہمارے پاس ہوگی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے لائیو میں.